بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج پھر ایک نشست کرنے کا موقع ملا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو سنتے ہیں اس کو سمجھ لیں، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ تمام علم عطا فرمائے جو عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ کریم وہ تمام علم عطا فرمائے جس پر ہمیں عمل کرنے میں بڑی آسانی ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور ہم اس تمام علم پر جو ہم حاصل کریں اس پر عمل بھی کر سکیں۔ دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، جو بھی سن رہا ہے، بڑے قیمتی دن جا رہے ہیں، اور یہ جو عشرہ ہے ذی الحج کا، وہ تقریباً آدھا جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پیچھے چند دن رہ گئے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے کہ ہم ان دنوں کو خالی نہ جانے دیں، خالی نہ لوٹنے دیں، اور ہم اپنی جھولیاں جو ہیں وہ ساری ان نعمتوں سے، ان برکتوں سے بھر لیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ میری یہ والی ویڈیو بھی، جیسے پہلی ویڈیو تھی، یہ بھی ویڈیو صرف اس لیے ہے کہ یہ جو لیکچر ہے کہ ہم بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم کسی جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جنازہ پڑھانے سے پہلے امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ جنازے کا طریقہ یا جنازے کی نیت جو ہے وہ سماعت فرما دیں۔ چونکہ وہ کبھی کبھار موقع آتا ہے ہمیں سنا دی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ چند لمحوں میں اگر ہمیں کبھی یاد نہیں ہم نے کیا تو چند لمحوں میں کوئی ایسا ٹرک نہیں ہے کہ ہمیں جنازے کی نیت اور جنازے کا سارا طریقہ جو ہے وہ یاد ہو جائے۔ اس کے لیے پیچھے محنت درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح جب عیدین آتی ہے تو تب امام صاحب کہتے ہیں کہ جی عید کا جو طریقہ ہے وہ سماعت فرمائے۔ اسی لیے یہ جو آیا ہے عشرہ، اس میں بھی جو چیزیں ہیں وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ سال میں ایک دفعہ ہی آتی ہیں، تو ہمیں دوبارہ یاد کرنے کی، ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کو یاد کرو مخصوص چند دنوں میں۔ یہ مخصوص چند دن کیا ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں انہی کے متعلق ہے، اس آیت کے متعلق جو تفسیر کی دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ان سے مراد ایام تشریق ہے، کہ یہ جو دن شروع ہوتے ہیں تو اس میں ایام تشریق کی ایک خصوصی تکبیر ہے، اور وہ تکبیر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم یکم تاریخ سے شروع کر رہے ہیں، یکم ذی الحج سے، تو پھر ہماری ثواب کی نیت تو ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کی کبریائی ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، یا اصحاب کا یہ معمول نہیں تھا۔ ان کا معمول کیا تھا کہ نویں ذی الحج جو ہی آتی تو نویں ذی الحج کے فجر کے وقت، وہ پاکستان میں نویں ذی الحج ہو، وہ یورپ میں ہو، وہ افریقہ میں ہو، وہ عرب ممالک میں ہو، وہ کسی بھی ملک میں جب بھی نویں ذی الحج آئے گی، اپنے ملک کے قانون کے مطابق، اپنے ملک کے چاند نظر آنے کی روایت کے مطابق، ہمیں نویں ذی الحج کی فجر کی نماز کے فوراً بعد تکبیر پڑھنے کا حکم ہے۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے، ریوائز کر لیتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو ہی امام صاحب، اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو ہی امام صاحب دوسری طرف سلام پھیریں گے فرض نماز پڑھاتے ہوئے، تو فوراً سے ہمیں کہنا شروع کر دینا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ 3 دفعہ، یعنی کہ ایک نماز کے ساتھ 3 دفعہ ہمیں تکبیر جو ہے وہ دہرانی چاہیے، تسبیح دہرانی چاہیے۔ اور اگر ہم انفرادی طور پر ادا کر رہے ہیں نماز، تو پھر بھی فرض نماز کے فوراً بعد جو ہی ہم دوسری طرف سلام پھیریں گے تو ہمیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مرد جو ہے وہ قدر اونچی آواز میں ہی ذکر کریں گے، اور جو خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو آہستہ، یعنی کہ پست آواز میں
یہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو امید بڑی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ شروع کب کرنا ہے۔ 9 ذی الحج کی نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ہم نے شروع کرنا ہے، اور کب تک جاری رہنا ہے؟ 13ویں یعنی کہ چاند کی جب 13ویں تاریخ ہوگی تو 13ویں تاریخ کی نماز عصر پڑھنے تک، نماز عصر جو ہی ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم آخری دفعہ یہ تکبیرات دہرائیں گے اور اس کے بعد یہ ختم ہوگا۔ یعنی کہ 9 ذی الحج، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں، یوں یہ تقریباً 5 دن جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہی ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو مغرب کی یعنی کہ اذان ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر اسلامک جو ہے وہ اگلی تاریخ آ جاتی ہے، تو چونکہ اگلی وہ 14ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، اس لیے 13ویں تاریخ کی نماز عصر پڑھنے تک ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس جو وضاحت ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک مختصر سا ذکر ہے جو ہمیں عام دنوں مطلب آج کل بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں نماز کے بعد لازمی کریں اور ویسے معمول کا حصہ بھی بنا لیں۔ اسی طرح جب ہم عید پڑھنے کے لیے جائیں گے تو تب بھی ہمیں رستے پر یہی تکبیرات بلند آواز میں جو ہے وہ کہنے کا حکم ہے کہ آپ نے کہنا شروع کر دینی ہے۔ عید پڑھنے کے لیے جائیں تو پھر بھی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سارے کا سارا کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرمائے۔ مسجد اقصی کو یہودیوں کے تسلط سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ ہمارے والدین، عزیز وقار، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، اساتذہ جو بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس واپس چلے گئے، ہمارے خاندان کا پہلا فرد سے لے کر آج اس گھڑی تک ہمارے خاندانوں کے جتنے افراد بھی اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کے ساتھ بھلائی والا، بہتری والا معاملہ فرمائے، ان کے علم میں، عقل میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں، مال و جان میں، اولاد میں اللہ خیر برکت عطا فرمائے۔ اگلے لیکچر کے میں پھر ہاتھ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کہ مجھے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔